پاکستان کی سیاست کے بازار سے روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج جے یو آئی فے کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام فے کی مخصوص نشست پر ایک نامعلوم خاتون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ نہ تو خاتون کو پتہ ہے کہ اس کا جے یو آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کو پتہ ہے کہ اس خاتون کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے صدف احسان نامی خاتون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے جاری کیا، جس کا نمبر F6 آف 2024 یعنی 2024 ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے خاتون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے تحقیقات کرنے کی درخواست دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ صدف احسان نہ تو پارٹی کی رکن ہے اور نہ ہی ہماری فہرست میں ہے، اور اس کی جگہ ہنا بی بی جو ہیں جن کا نام دیا گیا ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے۔ اور درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ نوٹیفیکیشن غلطی سے جاری ہوا یا ملی بھگت سے اجنبی خاتون کے نوٹیفیکیشن کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ صدف احسان کون ہے اور جس کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان میں روزانہ کوئی ایسے کام آ رہے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر اپنے آپ کو آئے روز متنازع بنانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ کم از کم وہاں سٹاف کون سا بیٹھا ہوا ہے، ان کی کوئی تربیت ہوگی، ان کی کوئی ٹریننگ ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں نے فارم 45 ڈال دیے، وہاں پر بھی بہت سے پرابلم پیدا ہوئے، اور الیکشن کمیشن اس وقت تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کے رکھے، اور اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا تو لازمی ادارے کے اوپر بہت سے سوالات اور اٹھیں گے، پیدا ہوں گے۔ اور آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نہیں، کئی سیاسی جماعتیں ان کے اوپر یہ گلے اور شکوے کر رہی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ان کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ الیکشن کا جو کمیشن کا عملہ ہے اسے تھوڑا سا بلا کر اسے یہ بتائیں کہ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، آلریڈی آپ کنٹروورشل ہیں، تو اپنے آپ کو ایک پوزیشن پہ لے لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کابینہ ہے اس کا انتخاب عمل میں لایا جا چکا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کابینہ میں پیپلز پارٹی تو کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان سب کو عہدے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے وہ بڑے نام جو کبھی کبھی کابینہ میں شامل ہوتے تھے اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب ہوتے تھے، وہ نام اب ہمیں مرکز میں دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کابینہ بھی ہوگی رانا ثناءاللہ جس میں نہیں ہوں گے، کوئی ایسی کابینہ بھی ہوگی کہ خواجہ سعد رفیق اس میں نہیں ہوں گے، شاید خاقان عباسی اور سردار مہتاب عباسی تو بالکل ہی سرے سے آؤٹ ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پتہ چلا ہے کہ رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق دونوں کو آفر کی گئی تھی کہ آپ وفاقی وزارتیں لے لیں، انہیں سینٹ میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں مشیر کے طور پر لایا جا سکتا ہے، لیکن دونوں نے کہا کہ ہم اس حکومت میں کوئی بھی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ خواجہ سعد رفیق تو عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان رفیق اور پارٹی کے دباؤ میں آ کر الیکشن لڑا۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو شاید اس بات کا علم تھا کہ ماحول کیا بننے جا رہا ہے اور وہ کہیں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سیاستدان، اور وہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب جیسا سیاستدان ایسا اور اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑے ہی اپنا حلقہ چھوڑ دے گا، اپنی سیٹ چھوڑ دے گا۔ تو کچھ وجوہات ایسی ضرور ہوں گی، اور شاید خواجہ سعد رفیق صاحب کبھی ان کا اظہار بھی کریں، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب کچھ عرصے سے پاکستانی سیاست سے بڑے بددل اور مایوس ہمیں دکھائی دیتے تھے، اور ان کی جو گفتگو تھی اس کے اندر بھی وہ بڑے واضح طور پر انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دل پاکستان کے شہریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو وہ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، اور الیکشن انہوں نے دباؤ کے تحت لڑا، اور اپنے بھائی کا دباؤ تھا، مسلم لیگ نون کا دباؤ تھا، انہوں نے لڑا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، یعنی وہ الیکشن تو ہار گئے، لیکن اب جو ضمنی الیکشن ہونا ہے اس میں بھی وہ حصہ نہیں لینا چاہتے، اور اب اس بات سے انہوں نے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی ذرائع وغیرہ کی خبریں نہیں ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب الیکشن کے فوراً بعد
خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں اور ٹی وی چینلز پر بھی آ کے کہہ چکے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ضمنی الیکشن سے بھی ہمیں کسی اور جگہ سے جا کر وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں جہاں کہیں سے ہمیں انتخابات لڑانے کی کوشش کی جائے گی تو وہاں پر ورکرز موجود ہوتے ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، تو یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی سیٹ ہار جائیں اور پھر کسی اور کی سیٹ پہ جائیں اور وہاں سے الیکشن لڑ کے ہم پارلیمنٹ میں جائیں۔ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دونوں بہت ہی اہم چہرے ہیں، بڑے متحرک ہیں، اور یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کی پارٹی کے اندر ہی نہیں بلکہ پارٹی کے ورکرز کے اندر بھی اور عام شہریوں کے اندر بھی بڑی پذیرائی ہے، ان کے موقف کی وجہ سے یا ان کی ذات میں لوگوں کی دلچسپی اس قدر ہے کہ انہیں ہر جگہ بڑا ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں اس طرح متحرک نہیں ہیں، خواجہ سعد رفیق نہیں ہیں، رانا ثناءاللہ نہیں ہیں، تو شاید مسلم لیگ نون کے کچھ حلقوں کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جب انتقال اقتدار کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے اور الیکشن بھی ہو جائے گا سینٹ کا، تو پھر میاں صاحب اپنے ان جیدار ساتھیوں کے ہمراہ پارٹی کو اثر نو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز کریں گے، اور اس میں اپنے ان دوستوں کو بھی واپس لانے کے لیے کوششیں کریں گے کہ جو ان کے قافلے سے دور ہو گئے ہیں، اور انہیں بھی واپس کیا جائے گا۔ ان سب کو اکٹھا کر کے نواز شریف صاحب جہاں پر اقتدار کے حوالے سے ایکٹیو اور متحرک رول پلے کریں گے، مریم نواز صاحبہ پنجاب میں حکومت ان کے پاس ہے، وہاں پر وہ بھرپور ایکٹیویٹی کریں گی، تو نواز شریف صاحب اپنے ان تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہ اپنا جو سیاسی مشن ہے اسے دوبارہ سے اکٹھا کریں گے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو لے کر وہ چلیں گے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے الیکشن کے حوالے سے ایک بات تو کہی ہے کہ وہ کیونکہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں اور پارٹی پالیسی کے پابند ہیں، تو لیکن اپنا جو خواہش ہے اور اپنا جو مطالبہ ہے وہ انہوں نے وہاں پر جا کر یہ بات بتا دی ہے۔ اچھا، اس کے اندر کیونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے ہی زیادہ امپورٹنٹ خبریں ہیں، رمضان کا مہینہ بھی آ چکا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک بھر میں چیزوں کی قلت اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذلت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آج وہ امرود جو ہیں وہ جو کل تک 200 اور 300 روپے کلو مل رہے تھے، آج 600 اور 700 کلو ان کا ریٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیلا، فروٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مہنگی ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں گراں فروش جو ہیں انہوں نے بازاروں پر، مارکیٹوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ ذیلی حکومتوں کا کام ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اور باقی صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر لوگوں کو سبسڈی اور ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کا اعلان کریں۔ جو سستے بازار ہیں وہ بنانا اپنی جگہ پر ایک ویلیو رکھتا ہے، اس کی امپورٹنس ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ منڈی کے اندر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروبار ہیں ان کے اندر بھی حکومت جو ان کے نمائندے ہیں ان کو متحرک کرے اور وہاں پر جا کر یہ کام کرنا چاہیے۔ تو عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے، اور خود شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرافی کو سبسڈی دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نئی منتخب وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں ملکی معاشی صورتحال پر غور کیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ جو فوری فیصلہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ کیلوں اور پیاز کی برآمد پر 15 اپریل 2024 تک پابندی عائد کرنی، یعنی عید سے کچھ دن پہلے تک پابندی ان کے اوپر، بلکہ عید کے بعد تک پابندی عائد ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیاز کی قیمت جو ہے وہ اس وقت تک 300 سے 400 فی کلو جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو اتنی مہنگائی میں لوگوں کا تو جینا دشوار ہو جائے گا۔ تو نئی حکومت اور صوبوں میں جو نئی حکومتیں آئی ہیں، تو کیا کابینہ بننے کے بعد، وزارت حاصل کرنے کے بعد جب وہ پہلا فیصلہ کریں گی تو کیا وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گی، یا لوگوں کے اوپر مہنگائی کے جو بم ہیں وہ برساتی رہیں گی؟